نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أجرنا من النار اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين یا رب العالمین۔ سورۃ قل اوحی الی یعنی سورۃ الجن۔ قال ابن عباس لبدن اعوانا، ابن عباس فرماتے ہیں لبدن کے معنی ہے اعوان و مددگار، اور ویسے اللبدہ یہ ماخوذ ہے چیزوں کا جمانا، ان کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ایک جگہ جما دینا، جیسے تیل یا ہنا لگا کر، مہندی لگا کر، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے نا کہ میں تیل لگاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں حالت احرام میں، اور خوب خوشبو لگاتی تھی آپ کے بالوں میں، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں جما دیتی تھی ان کے بالوں کو، جیسے جیل کے ساتھ جما دیا جاتا ہے۔ ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیونکہ یہ ایک ہی لفظ ہے لبدا، اور یہ ہے سورۃ الجن کی آیت میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ وہ بلاتا تھا ان کو، قریب تھے کہ وہ ہو جاتے اس کے اوپر حملہ آور سارے، یعنی اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر سارے اس کے اوپر پل پڑتے۔ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ سورہ فصلت میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کا کیا طریقہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ نہ سنو اس قرآن کو اور شور مچا دیا کرو اس کے پڑھے جانے کے وقت تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور یہ شیاطین جن و انس دونوں یہ کام کرتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل جب کسی کی مدد کرے تو کوئی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کو رسوا کر سکے یا اس کو ہرا سکے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے فی طائفۃ من اصحابہ، اپنے صحابہ کے کچھ گروہ کے ساتھ، عامدین الی سوق عکاظ، اور آپ نے ارادہ کیا ہوا تھا کہاں جانے کا؟ سوق عکاظ۔ یہ منڈیاں تھیں بڑی مشہور اور بڑی تھرائیونگ جو لگا کرتی تھیں اس دور میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، اور حائل کر دیا گیا تھا شیاطین کے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان، یعنی ان کو اب یہ خبریں ملنا بند ہو گئی ہوئی تھیں۔ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، اور ان پر چھوڑے جاتے تھے، بھیجے جاتے تھے آگ کے انگارے، شہاب ثاقب۔ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ، تو لوٹے شیاطین، فَقَالُوا مَا لَكُمْ، یعنی ان کی قوم نے ان سے غالباً پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ فقالو، تو انہوں نے کہا حیل بیننا وبین خبر السماء، حائل کر دیا گیا ہمارے اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان، وارسلت علینا الشہب، اور ہم پر گرے ہیں، ہم پر برسائے ہیں، یہ برسے ہیں شہاب ثاقب انگارے۔ قال ما حال بینکم وبین خبر السماء الا ما حدث، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حائل ہوئی تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان مگر یہ کہ کوئی نئی بات ہوئی۔ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اب ایسا کرو کہ پھیل جاؤ زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں۔ فَانظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ، اور دیکھو تلاش کرو کہ یہ کون سی نئی بات ہے جو پیش آئی ہے، جو اتنی اہم ہے کہ تمہارے لیے
آسمانوں پر پہرے سخت کر دیے گئے ہیں کہ تمہیں ذرا سی بھی خبر نہ ہو۔ فانطلقوا، تو وہ چلے، فضربوا مشارق الارض ومغاربها، تو وہ پھیل گئے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں۔ ينظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء، وہ دیکھتے تھے، ٹوہ لگا رہے تھے، وہ ڈھونڈتے تھے کہ کون سا یہ معاملہ ہوا ہے کہ جو حائل ہو گیا ہے ان کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان۔ قال، تو کہا، فانطلق الذين توجهوا نحو تحامة، تو جو شیاطین ان میں سے ایک گروہ جو نکلا تھا تہامہ کی طرف، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ وادی تہامہ کی طرف بھی نکلا تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنخلتی، تو انہوں نے پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نخلا کے مقام پر، وہو عامد الی سوق عکاظ، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، یعنی اس طرف کو تشریف لے جا رہے تھے، اور نخلا کے مقام تک پہنچے تھے تو وہاں جنات بھی آ گئے۔ وہو یصلی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، باصحابہ، اپنے صحابہ کے ساتھ، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ فلما سمعوا القرآن تسمعوا لہ، تو جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ غور سے سننے لگ گئے اس کو۔ فقالوا، تو کہنے لگے، ھذا الذی حال بینکم وبین خبر السماء، فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہے وہ کلام، یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کی گئی ہے۔ فہنالک رجعوا الی قومہم فقالوا، تو اس وقت وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف اور کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یعنی یہ جو آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرما دی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ غور سے سنا ایک گروہ جنات میں سے نے، یعنی اس قرآن کو، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنات کا جو قول ہے وہ بھی وحی کر دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنوں کی یہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوئی تھی۔ اب اس موقع پر قرآن سننے والے جنات جو ہیں وہ مشرک تھے، ان کی باتوں سے یہی سمجھ آ رہی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو عیسائیت کے عقیدہ تثلیث سے، ٹرینٹی سے بھی متاثر تھے۔ قرآن کا بیان سن کر انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بیوی کی ضرورت سے پاک ہے، اور اس کے متعلق ایسا عقیدہ یا تصور رکھنا گمراہ کن ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ایسے عقیدے سے توبہ کر کے اکیلے اللہ پر، توحید پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور جو واقعے کا ذکر ہے اس قرآن میں، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 to 32 میں، وہاں بھی جنات کے قرآن سننے کا ذکر ہے، لیکن وہ اور جنات ہیں، وہ واقعہ الگ ہے۔ وہ جنات مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تورات پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ قرآن سننے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جبکہ اس صورت میں جن جنات کا ذکر ہے وہ مشرک ہیں، اور شرک سے وہ تائب ہو کر توحید پر آئے ہیں۔ اللہ عالم۔ پھر اسی طرح سے جنات کے قرآن سننے کا ایک اور واقعہ بھی حدیث کی کتابوں میں مروی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاپتہ ہو گئے۔ ہم نے آپ کو پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہ مل سکے۔ ہم نے خیال کیا کہ آپ کو جنات اڑا کر لے گئے ہیں، یا آپ کو کسی نے اچانک شہید کر دیا ہے۔
ہم نے وہ رات بہت تکلیف اور پریشانی میں بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ حرا کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو رات بھر تلاش کیا لیکن آپ نہ مل سکے، ہم نے بڑے کرب اور تکلیف میں رات گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ گیا اور انہیں قرآن سنا کر آیا ہوں۔ اور یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جنات بھی قرآن کو سنتے ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمیں پتہ چلے یا ہمیں پتہ نہ بھی چلے۔ اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں، استاذہ محترمہ کی ایک اسٹوڈنٹ نے بھی ایک واقعہ سنایا کہ ان کے کشمیر میں ان کا کوئی گاؤں ہے کہ جہاں پر ایک بہت ہی نیک سیرت جو اسکالر ہیں وہ رہتے تھے، تو ایک دفعہ وہ اچانک غائب ہو گئے اور کئی دن وہ غائب رہے۔ تو پھر جب وہ واپس آئے تو بہت کمزور پڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ کوئی برف پوش کوئی جگہ تھی جہاں وہ مجھے لے گئے، اور وہ مجھے کہتے تھے ہمیں توحید سکھائیں۔ تو پھر وہ مجھے کھانے کو جو چیز دیتے تھے وہ گوشت ہوتا تھا، لیکن اس میں سے ایسی ایک کوئی اسمیل سی آتی تھی کہ مجھ سے وہ کھایا نہیں جاتا تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ متعدد بار ان کو وہ لے کر جاتے رہے اور وہ ان کو دین سکھاتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر جنات کا قرآن سننا، ان کا دین کی باتیں سننا یا ان کا شوق رکھنا، کیونکہ ان میں بھی کچھ نیک ہیں اور کچھ دون ذالک، یعنی کچھ جو ہیں وہ شرارتی بھی ہیں ان میں۔ اور یہ جو سورہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات توحید خالص کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کی بھی جو اصل فطرت ہے وہ توحید خالص والی ہی فطرت ہے۔ اب اس سورہ الجن میں انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ان کے 3 گروہ ہیں، ان کے ہاں بھی 3 طرح کے جنات ہیں۔ ایک تو وہ جو مسلمان ہیں۔ اب مسلمان ہونے میں 2 گروہ ہیں، ایک تو وہ جو صالحین ہیں اور دوسرے جو غیر صالحین ہیں، لیکن مسلمان وہ ہیں۔ تیسرا گروہ جو بتاتے ہیں وہ ہے قاسطون، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ قاسطون قسطہ سے ہے، ٹھیک ہے، ثلاثی سے ہے، اور اس کا مطلب ہے ظالم۔ اگر یہ اقسطہ یعنی رباعی ہو، 4 والا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہوگا انصاف کرنے والا، اقسطو، ٹھیک ہے۔ تو قاسطون یعنی جو ظالم ہیں، وہ جو نا انصاف ہیں، جو ظالم ہیں، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو تیسرا گروہ جنات میں سے بھی قاسطون کا ہے، ٹھیک ہے، مسلمون صالحون اور مسلمون دون ذالک، اور تیسرے قاسطون۔ تو اسی لیے ان کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے۔ پھر اسی طرح سے جنات کی جو قرآن سننا ہے، اس میں ہمیں قرآن کا ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو کس ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ سورۃ الاحقاف 29 میں جب جنات کا ذکر ہے، تو انہوں نے جب قرآن سنا تھا، وہ حاضر ہوئے اور قرآن سنا، تو انہوں نے کہا تھا انصتو، چپ ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک دوسرے کو چپ کروایا، اور پھر انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ تو یہ یہاں پر جو یہ کلام ہے کہ ہم نے قرآن، ایک عجب قرآن، ایک ونڈرفل قرآن، ایک امیزنگ قرآن ہم نے سنا جو کہ رشد کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور ہم ایمان لائے اس پر، اور یہ کہ ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جب انسان غور سے قرآن کو سنتا ہے اور خاموشی سے سنتا ہے، اپنے دل کے اندر کی خاموشی اور باہر کی خاموشی دونوں کے ساتھ سنتا ہے، تو پھر قرآن اس کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایک اور بھی سوال ریز کیا ہے اسکالرز نے جنات اور انسانوں کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان توحید کے علاوہ بھی مکلف ہیں بہت سے اعمال کے، مثلاً ارکان ہی اسلام کے جو ہیں وہ توحید کے علاوہ بھی تو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر اسی طرح سے بہت سے اور احکامات ہیں، سزائیں ہیں۔ تو کیا جنات بھی اسی طرح سارے کے سارے شریعت کے مکلف ہیں، یا وہ صرف توحید کے مکلف ہیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔
بعض علماء کہتے ہیں کہ بالکل جس طرح سے انسانوں کے لیے ہے بالکل اسی طرح یہ شریعت پوری کی پوری جنات کے لیے بھی ہے۔ دوسرے اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح اور اتنے ایکسٹینٹ کی جو مکلف ہے وہ ان کو نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو صرف ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ توحید پر قائم رہیں۔ باقی جو مسائل ہیں زندگی کے اس میں ان کو وہ ذمہ داریاں اور وہ ان کی پوچھ پکڑ مواخذہ ان کا نہیں ہوگا جس طرح سے کہ انسانوں کا ہوگا۔ اور یہی بات جو ہے یہ اختیار کی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے حال کے مطابق اور ان کی تخلیق کے مطابق جو ہے وہ ان سے مواخذہ ہوگا۔ بہرحال ان کا حساب کتاب تو ہوگا اور یہ جنت میں بھی جائیں گے اور ان میں سے کچھ دوزخ میں بھی جائیں گے، کیونکہ ہمیں سورہ الرحمن میں بڑا واضح پتہ چلتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ جو پوری سورہ ہے اس کے اندر جنات کو اور انسانوں کو مکمل جو ہے اکٹھے پوری سورہ میں مکمل سورہ میں اکٹھے خطاب کیا گیا ہے۔ تو یہی راجح قول ہے کہ ان کے لیے جنت دوزخ بہرحال ہیں۔ یعنی سورہ رحمان میں تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جنت میں جائیں گے، تو ان میں سے کچھ جنت میں جائیں گے، اور ان کے دوزخ میں جانے کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مثلاً سورۃ الاعراف آیا 38 قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ انہی امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے اس میں داخل ہو چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں، اور جب جب ایک امت ایک گروہ داخل ہوگا وہ اپنے پہلے والوں پہ لعنت کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے جنت بھی ہے اور ان کے لیے دوزخ بھی ہے۔ واللہ اعلم۔ سورۃ المزمل۔ وقال مجاہد وتبتل اخلص۔ مجاہد نے کہا تبتل الیہ کے معنی ہے خالص اسی کا ہو جا۔ وقال الحسن انکالا قیودا۔ حسن البصری نے کہا انکالن کے معنی ہے بیڑیاں۔ منفطر بھی مثقلۃ بھی۔ وقال ابن عباس کثیبا مہیلا الرمل السائل وبیلا شدیدا۔ منفطر بھی آسمان اس کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ ابن عباس نے فرمایا کثیبا مہیلا سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ وبیلا کے معنی ہے سخت۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سورہ میں کوئی حدیث بیان نہیں کی، لیکن ممکن ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ تم اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، تو اس کے تحت یہ حدیث بیان کی جا سکتی ہے، اور اسے امام بخاری ہی نے ایک اور جگہ پر روایت بھی کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والے الگ کر دو۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ دوزخ کے لیے کتنا حصہ نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی یعنی حمل والی اپنا بچہ جنم دے دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی جو شرح صحیح بخاری ہے فتح الباری، اس میں اس مقام پر 2 اور احادیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے یہ آئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ شروع میں قیام اللیل جو ہے یہ فرض تھا، لیکن جب نماز فرض ہوئی تو قیام اللیل والنٹری ہو گیا، نفل ہو گیا۔ اور اسی طرح سے سورہ المزمل کی آیت نمبر 20 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اس کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ حدیث لائی جا سکتی تھی کہ انما مال احدکم ما قدم و مال وارثہ ما اخر، کہ تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ گئے۔ تو انسان اپنا مال کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس جگہ اپنا مال رکھے جس جگہ پہ وہ اس کو مل جائے گا،
اس کو بڑھا چڑھا کر واپسی مل جائے گا. اور یہ حدیث بھی امام بخاری کتاب الرقاق میں لے کر آئے ہیں. یعنی یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ امام بخاری کے اپنے جو اصول ہیں صحیح حدیث لینے کے صحیح بخاری کے لیے اس پر پوری اترتی ہیں. تو لہٰذا ابن حجر کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ روایت ہو سکتی تھی. یہاں پر وتبتل الیہ تبتیلا کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ مجاہد نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے خالص ہو جاؤ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے انقطع الیہ، اس کی طرف منقطع، یعنی ہر چیز سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ. وتبتل الیہ تبتیلا یعنی اپنے رب کی طرف ایسے فوکسڈ ہو جاؤ کہ کسی اور کی چیز کی طرف التفات نہ کرو. یعنی وہ چیز جو تمہیں رب سے دور کرتی ہو اس کی طرف التفات نہ کرو. اور انسان جب ایک ریزولوٹ اور بہت ایک یعنی اپنے اندر عزم پانے والا ایک مومن ہوتا ہے تو وہ اس طرح اپنے رب کی طرف فوکسڈ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح متبتل بن جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. اس کی ہر چیز، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس اوڑھنا، اس کا داخل ہونا، اس کا نکلنا، ہر چیز جو ہے اس کی، وہ اس کو اس کے رب ہی کی طرف جوڑ رہی ہوتی ہے اور رب ہی کے قریب کر رہی ہوتی ہے. پھر ایک اور لطیف نکتہ کہ یہ جو آیت ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ٹھیک ہے، اب اپنے رب کا اسم کا ذکر کرو. ٹھیک ہے، رب کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب ذکر کو کہیں اور دیکھتے ہیں قرآن میں کہ قرآن کے ذکر کے حوالے سے قرآن میں کون سی اہم آیت آئی ہے. خاص طور پر سورہ آل عمران 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے. ٹھیک ہے، اور یہی دراصل کیا ہے؟ التبتل الی اللہ دائما، ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف تبتل. اور وہ کیا ہے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے بس اللہ کو یاد کرتے رہیں. لیٹنا ہوگا سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب کچھ سنت کے مطابق ہوگا. وہ بندہ تبتل الیہ تبتیلا کی ایک تصویر بن جائے گا انشاءاللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. سورۃ المدثر. باب قال ابن عباس عسیر شدید. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا عسیر کے معنی ہے مشکل اور گراں. قسورۃ رکز الناس و اصواتهم وکل شدید قسورہ. وقال ابو ہریرہ القسورۃ قسور الاسد. قسورہ کے معنی ہے لوگوں کا شور و غل، اور ہر زوردار اور سخت چیز کو بھی قسورہ کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسورہ شیر کو کہتے ہیں. الرکز الصوت. الرکز کے معنی ہے آواز. مستنفرہ نافرۃ مذعورۃ. مستنفرہ کے معنی ہے خوف زدہ ہو کر بھاگنے والا. یہاں پر پہلے الفاظ کو تھوڑا دیکھ لیجئے. پہلی بات عسیر، اور یہ ہے سورۃ المدثر میں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. یعنی یہ دن جو ہے جب سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دن عسیر ہوگا، مشکل ہوگا، اور کافروں کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. اسی طرح سے سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. یہ دن جو ہے یہ کافروں پر بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دن بڑا کٹھن دن ہے، بڑا مشکل دن ہے، بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے. لیکن اگر ریلیٹیولی دیکھا جائے تو مومنوں کے لیے یہ دن آسان ہے اور کافروں کے لیے یہ دن مشکل ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر. ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق اس دن میں کسی نہ کسی مشکل یا کسی نہ کسی آسانی میں مبتلا ہوگا. اور اگر ہم اس دن کی آسانیاں چاہتے ہیں، سائے چاہتے ہیں، پسینے میں ڈوبنا نہیں چاہتے، تو کچھ ایسے اعمال کریں،
مثلاً آپ دیکھیے کہ وہ 7 لوگوں کی وہ جو کیٹیگری ہے کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے. پھر اسی طرح سے اور بھی کچھ احادیث ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرش کے سائے تلے کون کون لوگ ہوں گے. ان کو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ، دیکھیں کہ وہ کیا ہے. یہ آپ لوگوں کی اب اسائنمنٹ ہے. آپ نے ایک لکھنا ہے وہ احادیث کہ یا وہ کیٹیگریز ان 7 کے علاوہ بھی کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ٹائم کلاس سے پہلے آپ میں سے کوئی ایک اس کو اکٹھا کر کے مجھے دے دے گا انشاءاللہ. اچھا، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس دن کی آسانی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کو حفظ کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والوں کو بھی ملے گی. اور وہ کیا ہے؟ جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو اپنا زندگی بھر کا ساتھی بنا کے رکھا. اور وہ آسانی کیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں بعض میں آتا ہے کہ سائبان کی شکل میں، بعض حدیث میں آتا ہے پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی. یعنی ایک پروٹوکول ہے جو ان کو مل رہی ہوگی جو دوسروں کو نہیں مل رہی ہوگی، تو ایک آسانی ملے گی انہیں. پھر اسی طرح سے یہ کہ آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. پھر اسی طرح سے بہت سی احادیث ہیں کہ جو ہمیں مختلف قرآن کی صورتوں کے اس طرح کے فضائل بتاتی ہیں. مثلا سورۃ الملک، وہ 30 آیات والی وہ سورہ کہ جو قیامت کے دن جھگڑے گی اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اور بالآخر اس کو چھڑا لے جائے گی. یہ ایز ہے جو کریٹ ہوگی سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیے بغیر سوتے نہیں تھے. پھر اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو قیامت کے دن پرٹیکولرلی لوگوں کو پروٹوکول دلوائیں گے. مثلاً این یتحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا. میں نے سائے والی حدیث اپنے اسی میں روانی میں آپ کو ویسے ہی بتا دی ہیں، تو بہرحال ان کو اکٹھی کر لیجئے گا سند کے ساتھ کہ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے. تو یہ پروٹوکولز ہیں جو اہل ایمان کو ملنے والی ہیں اور اس سے ان کے لیے ایز کریٹ ہوگی قیامت کے دن. اور اس کے علاوہ کئی اور ہیں. اور جو کافر ہے اس کے لیے کوئی پروٹوکول، کوئی مرحبا، کوئی ویلکم اس کے لیے نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ دن کٹھن سے بھی کٹھن ہوگا. پھر اسی طرح سے یہاں پر آیا ہے الرکز الصوت وکل شدید قسورہ. یہ جو الرکز ہے یا یہ جو پوری آیت ہے مستنفرہ تک، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، تو اس میں ایک تو شدید آواز، ڈانٹ کی آواز مراد ہے. پھر اسی طرح سے اس سے یہ مراد ہے کہ وہ تیر جب پھینکے جاتے ہیں صحرا کی طرف، جس سے کوئی جو وحشی یہ نیل گائے وغیرہ جو ہیں ان کو شکار کیا جاتا ہے. اور تیسرے قسورہ سے مراد ہے شیر، کہ گدھے شیروں کو دیکھ کر بہت بری طرح بدکتے ہیں اور بری طرح بھاگتے ہیں. اور یہ کفار جو ہیں بالکل اسی طرح قرآن اور علوم شرعیہ سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. اور ہر کوئی آج بھی جو قرآن کے واعظ و نصیحت کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے، قرآن کی مجلس میں نہیں آنا چاہتا، تو وہ اسی آیت کا مصداق بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو قسورہ کے 3 معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ شدید ایسے ڈانٹ کی آواز، نمبر 2 تیر جو پھینکے جاتے ہیں جس سے وحشی جو گدھے ہیں ان کا شکار کیا جاتا ہے، اور نمبر 3 شیر کہ جس سے گدھا بدکتا ہے. قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر. یحییٰ بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا یا ایھا المدثر. قلتو، میں نے کہا یقولون، لوگ کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ یہ تو اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے جو پہلی نازل ہوئی. فقال ابو سلمہ، تو ابو سلمہ نے کہا سألت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن ذلک،
یہی میں نے پوچھا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ، اور میں نے بھی یہی واپسی جواب میں کہا تھا جو تم نے کہا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی ہے۔ فقال جابر، تو جابر نے کہا تھا لا احدثک الا ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نہیں سنا رہا مگر وہی جو ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، اور آپ نے فرمایا تھا جاورت بحراء، کہ میں حرا میں خلوت نشین تھا۔ فلما قضیت جواری، تو جب میرے وہ خلوت کے دن پورے ہوئے، یعنی تنہائی کے دن پورے ہوئے، حبت تو میں نیچے اترا یعنی پہاڑ سے۔ فنودیت، تو مجھے آواز دی گئی۔ فنظرت عن یمینی، تو میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا۔ فلم ارى شیئا، تو میں نے کوئی چیز نہ دیکھی، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ ونظرت عن شمالی فلم ارى شیئا، تو میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا، مجھے ادھر بھی کچھ نظر نہ آیا۔ ونظرت امامی فلم ارى شیئا، میں نے اپنے آگے دیکھا تو بھی میں نے کچھ نہ دیکھا۔ ونظرت خلفی فلم ارى شیئا، اور میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو ادھر بھی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ فرفعت رأسی، اب میں نے اپنا سر اٹھایا۔ فرأیت شیئا، تو مجھے ایک چیز دکھائی گئی۔ فأتیت خدیجہ فقلت، تو میں آیا خدیجہ کے پاس اور میں نے کہا دثرونی، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ وصبوا علی ماء باردا، اور مجھ پر ڈالو انڈیلو پانی ٹھنڈا۔ قال، تو پھر انہوں نے کہا فدثرونی وصبوا علی ماء باردا، تو انہوں نے مجھے کپڑا اڑھا دیا اور مجھ پر ٹھنڈا پانی بہا دیا۔ فنزلت، تو یہ نازل ہوئیں آیات یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ قرآن مجید کی سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، اس میں دو اقوال مشہور ہیں۔ جو میجورٹی اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ سورۃ العلق ہی کی ابتدائی 5 آیات پہلے نازل ہوئیں، اور سورہ مدثر کی پہلی وحی ہونا، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو اس میں جو تطبیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی پریویس وجہ کے سب سے پہلے سورہ علق ہی نازل ہوئی، یعنی اس کی پہلی 5 آیات۔ پھر کسی وجہ سے، کسی سبب سے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دثرونی، تو سبب کے بعد جو پہلی سورہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ المدثر ہے۔ دوسری تطبیق یہ بھی کی گئی ہے کہ پہلی وحی جو آئی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، پھر ایک فترہ کا زمانہ آیا ہے، یعنی جس میں وحی رک گئی تھی، اور فترہ کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی ہے وہ ہے سورہ المدثر یا ایھا المدثر۔ اور یہی بات درست ہے کہ علق پہلے ہے اور پھر سیکنڈ وحی المدثر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے وہ اسی طرح سے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ یہ فترہ کے بعد، اور یا پھر کسی جو سبب نزول بنا اس کا، اس کی وجہ سے یہ پہلی ہے، ورنہ سورۃ العلق سبب کے بغیر نازل ہوئی تھی۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب میں نے سر اٹھایا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو حرا میں نظر آیا تھا، جو زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ وحی کو اس سے پہلے دیکھ چکے تھے اور اس کی آپ سے ملاقات ہو چکی ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ، اور رسالت دی گئی یا ایھا المدثر کے ساتھ، کیونکہ اب آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے ڈرانا ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اب آپ کے ذمے بہت سی چیزیں ہیں، اب آپ نے اپنا سرکل جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ بھی یہاں پر کلیئر کر لینی چاہیے کہ قرآن عظیم کے بیان کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی خلقت پر، یعنی ان کی اصلی جو حیت ہے، جب ان کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے، تو یہ دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ النجم آیت 13 سے پتہ چلتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور پھر اس نے دیکھا اس کو ایک دوسری مرتبہ، ٹھیک ہے۔
اب ایک مرتبہ دیکھا جب وہ آسمان پہ چھائے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور پھر سورہ مدثر نازل ہوئی. ایک دفعہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَہَا. ٹھیک ہے، تو یہ جو حرا میں ہے، حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صحیح جو ایک ہیئت ہے اس میں نہیں دیکھا. تو اس میں یا تو وہ کسی اور صورت میں آئے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بعد میں بھی پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جو حرا میں آئے تھے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت انسان کی صورت میں آئے ہیں، اور جب انہوں نے آپ کو دبوچا ہے اور بھینچا ہے بار بار، اور جب آپ فرماتے تھے ما انا بقاری، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، تو جو بار بار تھا اقرا، اور آپ فرماتے تھے ما انا بقاری، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے. ٹھیک ہے، بہرحال لیکن جو اصلی خلقت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ سورہ مدثر کے نزول سے پہلے، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس. واللہ اعلم بالصواب. باب قولہ قم فانذر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں، یعنی لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں. سو بالکل ابتدائی جو وہی ہے جس میں ڈیلیگیٹ کیا جا رہا ہے کام، وہ کیا ڈیلیگیٹ کیا جا رہا ہے؟ انذار. آپ نے لوگوں کو انذار کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك. تو یہ ایک اور جو ہے سند یہ امام بخاری لائے ہیں. باب قولہ وربک فکبر، میں اس کی پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے ترجمہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں غار حرا میں تنہائی اختیار کیے ہوئے تھا. یہ روایت بھی عثمان بن عمر کی حدیث کی طرح ہے جو انہوں نے علی بن مبارک سے بیان کی ہے. باب قولہ وربک فکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں. اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی روح سے جو پہلا سبق دیا جا رہا ہے قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. یعنی ڈرانے کا جو ابتدا ہے وہ رب کی کبریائی سے بیان ہونی چاہیے، شروع ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے، تاکہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑیں، ڈرانے والے کے ساتھ نہ جڑ جائیں. آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے نا، فرض نماز کی 4 رکعتیں، ان میں ہم 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے مختلف مواقع پر اللہ اکبر کہنے کی تلقین کی گئی ہے. اونچائی پر چڑھتے ہوئے بھی، کہ جیسے شیخ عثیمین کہتے ہیں نا کہ خاص طور پر اونچائی پہ چڑھتے ہوئے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اس وقت اللہ اکبر کہو، کہ انسان جو ہے نا وہ کہیں بڑائی میں نہ آ جائے اپنی میں. تو پھر اسی طرح سے کبریائی میری چادر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، کبریائی اللہ ہی کے شایان شان ہے، کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے. پھر یہ کہ ہر جو بھی انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت اجر عظیم ہے. میرے ذہن میں اس وقت حاضر نہیں ہے، لیکن ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کو غالباً سونے کا پہاڑ خرچ کرنے کے برابر ملے گا، یا اس طرح سے کچھ ایک حدیث ہے. اسی طرح سے غلاموں کے آزاد کرنے کا بھی ملتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس میں آپ دیکھیے یہ پورا جو ایک کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دراصل یہ سارا ہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہا ہے نا. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ کہنا مجھے دنیا ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بنے بیٹھے ہیں، اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں،
جو بھی انسان اپنی بڑائی کو لے کر کرتا ہے ان سب کی بڑائیاں ملا بھی دی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت ابا سلمة ای القرآن انزل اول۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ فقال یا ایھا المدثر، تو انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ فقلت انبئت انہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میں نے عرض کی مجھے تو بتایا گیا ہے کہ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ فقال ابو سلمة سألت جابر بن عبد الله ای القرآن انزل اول؟ فقال یا ایھا المدثر۔ فقلت نبئت انہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا یا ایھا المدثر۔ میں نے یعنی ابو سلمہ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے پہلے نازل ہونے کی خبر ملی ہے، تو انہوں نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فقال لا اخبرک الا بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اسی کی خبر دے رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاورت فی حراء، میں خلوت اختیار کیے ہوئے تھا حرا میں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ فلما قضیت جواری، اور جب میری وہ خلوت کی مدت پوری ہوئی، دن پورے ہوئے جتنے دن میں رہنا چاہتا تھا، حبت تو میں نیچے اترا۔ فاستبطنت الوادی، اور میں نیچے درمیان میں پہنچ گیا، وادی کے نیچے اترا اور وادی کے درمیان میں پہنچ گیا۔ فنودیت، تو مجھے آواز دی گئی۔ فنظرت امامی وخلفی وعن یمینی وعن شمالی، تو میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا۔ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ، تو پھر مجھے دکھائی دیا کہ وہ یعنی فرشتہ وحی بیٹھے ہوئے ہیں ایک عظیم تخت پر، ایک بہت بڑی کرسی یا تخت، بین السماء والارض، جو آسمانوں اور زمین کے درمیان تھا۔ فَأَتَيْتُ خَدِیجَةَ، تو میں آیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا دثرونی وصبوا علی ماء باردا، مجھے کپڑا اڑھا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ وَأُنزِلَ عَلَيَّ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ یہ آیات نازل ہوئیں، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اور جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی راسخ ہو جائے، اس کا نقش جم جائے، وہ بندہ اکیلا اللہ کی خاطر ساری دنیا سے لڑ جانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی بہت اہمیت ہے۔ ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ جس طرح سے کہ ہر نماز میں یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے متعدد مرتبہ، تقریباً 22 مرتبہ 4 رکعتوں میں یہ آتا ہے۔ ہر اذان میں 6 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ ہر نماز کا افتتاح تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ پڑھی جائے تو نماز کے اندر آپ انٹر ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ کی بڑائی کا اور اس کی کبریائی کا تصور موجود رہے۔ پھر وہ بندہ عاجز رہتا ہے، پھر وہ بندہ بہادر بھی رہتا ہے، پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ باب وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ اب یہ بالکل ابتدائی وحی ہے۔ جو ملیشیا کے جو صدر تھے نا مہاتیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا امت مسلمہ سے میرے کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جس امت پر پہلی وحی آئی اقرأ، پڑھیے، اور اپنے نبی امی کے اوپر یہ وحی آئی، وحی بھیجی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو وہ امت سب سے زیادہ آج جاہل کیوں ہے؟ نمبر 2، جس امت پر بالکل ابتدائی وحی میں سے یہ وحی آئی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے دور رکھیے، اس امت کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ گندگی اور غلاظت میں ہی پڑی ہوئی ہے؟ شہر ہیں تو گندے ہیں، مدارس ہیں تو ان کی صفائی کا کوئی حال نہیں ہے، کہیں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کہیں فرش گندے ہیں، کہیں دیواریں میل سے اٹی پڑی ہیں، تو کیوں صفائی نہیں ہوتی؟
آپ دیکھیے کہ صفائی کا جب باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا تو اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک خاص لیول کی صفائی ہونی چاہیے کہ نظر آئے کہ صفائی ہوئی ہوئی ہے، جس کو آپ عام زبان میں آج ڈیپ کلیننگ کہتے ہیں نا۔ تو اسلام سے پہلے جو ایک تصور تھا راہبانہ، جیسے ہندو سادھوؤں کا یا جین مت میں بھی، ان سب میں گندا رہنا، نہائے دھوئے بغیر رہنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تقدس کی علامت سمجھی جاتی تھیں، رائچسنس کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن اسلام گروم کرتا ہے، جسم اور لباس کی صفائی کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور ہر صاحب عقل صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتے ہیں۔ انسان یعنی صاحب عقل انسان جو ہے وہ صاف ستھرے انسان سے مانوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے یہ بہت ضروری پیغام ہے کہ اپنی ظاہری حالت بڑی نفیس اور پاکیزہ رکھیں تاکہ لوگ انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ اب پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے کچھ معنی دیکھتے ہیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھے ہیں کہ کن مفسرین نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے کیا کیا معنی کیے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے، اور قرآن پر اسی طرح کا تدبر آپ کے ذہن کو کھولتا ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ فترۃ الوحی کا حال بیان فرما رہے تھے۔ تو یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یا ایھا المدثر پہلی وحی ہے فترۃ الوحی کے بعد۔ فقال فی حدیثہ، تو آپ نے فرمایا فبین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسی، کہ اس اسنا میں کہ میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنا سر اٹھایا۔ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو وہی فرشتہ نظر آیا جو حرا میں نے دیکھا تھا، جو حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ فَجُئِذْتُ مِنْهُ رُعْبًا، تو میں اس کے ڈر سے گھبرا گیا۔ فَرَجَعْتُ، پھر میں لوٹا گھر آیا۔ فقلت، تو میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ فدثرونی، تو انہوں نے مجھے کپڑا اڑھا دیا۔ فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر الا والرجز فہجر قبل ان تفرض الصلاۃ وہی الاوثان، تو یہ وہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک، یہ وہی نماز فرض کیے جانے سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ نماز تو فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر، اور یہاں والرجز سے مراد بت ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام جو طہارت، صفائی، پاکیزگی کا اتنا اہتمام کرتا ہے، تو دراصل یہ اندرونی اور بیرونی، ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیاں جو ہیں ان کو اسلام بہت اہمیت دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر حدیث کی کتاب کا پہلا باب نیت کا باب ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف ستھرا کرے، ہر آلائش، ہر شرک، ہر ریاکاری، ہر غیر اللہ سے اس کو پاک کرے، اور پھر اس کے بعد کتاب الطہارہ سے ہر فقہ کی کتاب شروع ہوتی ہے کہ جب تک پاکی اور ناپاکی کا فرق نہیں ہوگا اس وقت تو آپ دیکھیں کہ اسلام میں تو عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے آپ کو صاف ستھرے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں ابن حجر کہتے ہیں، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے کپڑوں کو پانی سے دھویا کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا مطلب ہے فَطَهِّرْ مِنَ الْإِثْمِ، کہ اپنے کپڑوں کو گناہ سے پاک رکھیں، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھیں۔ اسی طرح ابن عباس کا یہ قول بھی ہے کہ اپنے لباس کو نہ پہنے کسی بھی گمراہی اور کسی بھی غدر یا دھوکے یا فسق و فجور کے کام کے لیے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرو،
اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے مراد ہے کہ پاک صاف طاہر کپڑوں میں نماز پڑھا کرو. تو لہٰذا ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیاں اس سے بھی ہمیں پتہ چلیں. اور اب دیکھیں کہ بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ویل گرومڈ جو مبلغین ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور میلے کچیلے کپڑے یا پسینے کی سمیل آ رہے ہونا، گرمیوں میں خاص طور پر اس طرح کی تکلیف دینا لوگوں کو اپنے آپ سے، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ بس ہمیں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ہم تو اللہ کے دین کی بات کرنے آئے ہیں، لیکن دیکھنے میں جو ہے وہ کوئی گرومنگ نہ ہو تو یہ بھی اچھی بات نہیں. سادگی اور چیز ہے اور صاف نہ ہونا بالکل ایک اور چیز ہے. آپ سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باروب ہو سکتے ہیں، بہت گرومڈ نظر آ سکتے ہیں. بابن والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہو. یقالو الرجز والرجس العذاب، کہا گیا ہے کہ الرجز اور الرجس عذاب کے ہم معنی ہیں، اور اس کو الرجز بھی پڑھا گیا ہے، اور لیکن زیادہ مشہور قرات کیا ہے؟ الرجز والرجز فہجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت ابا سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ بندش وحی کا تذکرہ فرما رہے تھے. فرمایا ایک دفعہ میں نے چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا. اسے دیکھ کر میں اس قدر خوفزدہ ہوا کہ مارے ڈر کے زمین پر گر پڑا. پھر میں اپنے گھر آیا تو اپنے اہل خانہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر سے لے کر فہجر تک. ابو سلمہ کہتے ہیں الرجزہ سے مراد بت ہیں. پھر وحی کا سلسلہ تیز ہو گیا اور مسلسل آنا شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نبوت سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی، مگر آپ کی قوم بت پرست تھی، اور یہ حکم دراصل ان لوگوں کو آپ کی وساطت سے دیا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے ویسے بھی گندگی اور غلاظت سے دور رہنے کا حکم ہے، لیکن بہرحال یہاں پر خاص طور پر بتوں کی بات ہے. اور اب دیکھیں کہ یہ جو ہم بت خرید لیتے ہیں، اسٹیچوز ہم خرید لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ان کے گھروں میں رام اور یہ جو ہیں برہما اور ان کے جو ہیں سیتا اور اس ٹائپ کے جو ہندوؤں کے بت ہیں ان کی وہ رکھے بھی ہوتے ہیں لوگوں نے اپنے گھروں میں. پھر اسی طرح بدھا رکھا ہوتا ہے لوگوں نے اپنے گھروں میں، اور ان نوئنگلی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو اسٹیچوز جو ہیں کسی بھی جاندار کے، چاہے وہ بت پرستی کی خاطر لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے، وہ اسی حکم میں آتے ہیں کہ ان سے ہمیں دور رہنا ہے. اور حرا آپ سب جانتے ہیں حرا کیا ہے. یہ ایک پہاڑ ہے جو مکہ کے پاس ہے، اور اس کو جبل النور بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ غار حرا جو ہے، غار حرا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حرا پہاڑ کے اندر ہے وہ غار، تو اس پر چڑھ کر جاتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر تو وہ اس کو عبادت سمجھ کے جاتے ہیں تو یہ بدعت ہے، کیونکہ اس میں کچھ بھی مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت میں تو اس کا حکم ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے وہاں جا کر نفل پڑھنا بھی مشروع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس لیے جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسا پہاڑ ہے، وہ کیسا غار ہے، اس کا راستہ کیسا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عبادت اور ثواب کی نیت سے جانے میں حرج ہے، اور وہیں پر ثواب کی نیت سے 2 نفل پڑھنے میں بھی حرج ہے،
کیونکہ وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ یہاں پر 2 نفل پڑھے جائیں. وہاں پہ لوگ جا کر جائے نماز چھوڑ آتے ہیں، وہاں پہ کیا کچھ لکھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کچھ کپڑے لٹکا آتے ہیں، کوئی اس طرح کی جو بدعات ہیں وہ جو ہیں اگر ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر جانے سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. سورۃ القیامہ. باب وقولہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، آپ قرآن کو جلدی یاد کر لینے کی نیت سے زبان کو حرکت نہ دیں کا بیان. وقال ابن عباس لیفجر امامہ. ابن عباس نے فرمایا لیفجر امامہ سے مراد ہے کہ انسان ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے سوف اتوب، سوف اعمل، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، میں عنقریب اچھے اعمال کروں گا. لا وزر لا حسن. لا وزر کے معنی ہے وہاں کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی. سدن حملن. سدن کے معنی ہے مہمل، بیکار اور آزاد. قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا موسى بن ابی عائشة وكان ثقة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل علیہ الوحی حرک به لسانه ووصف سفیان يريد ان يحفظه فانزل الله لا تحرک به لسانك لتعجل به. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے. سفیان نے بیان کیا کہ آپ کا مقصد اس وحی کو یاد کرنا ہوتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، آپ قرآن کو جلدی یاد کر لینے کی نیت سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ذرا سورۃ القیامہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی محبت میں اور اس ایگرنیس میں کہ میں کہیں اس میں سے کچھ بھول نہ جاؤں، تو جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو القاء کر رہے ہوتے تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے، اپنے ہونٹ ہلانے لگ جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ اپنی زبان کو نہ ہلائیں تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو لے لیں. ہمارے ذمے ہے اس کا جمع اور اس کا پڑھا دینا، پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں پھر آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کا بیان، اس کو ایکسپلین کرنا، یعنی اس کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے معنی کی حفاظت، سب کچھ ہمارے ذمے ہے. آپ سے کچھ بھی اس میں سے گم نہیں ہوگا. اب یہاں پر قرأناہ جو ہے نا، یہاں پر فاعل جو ہیں جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے، کیونکہ یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام ہیں پڑھنے والے، اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ کلام جو ہے وہ اللہ کا ہے، تو اس لیے قرأناہ کہا گیا ہے. پھر یہاں پر ایک جو تھوڑا سا ضمنی طور پر ایک مسئلہ ہے کہ جو غور سے سنتا ہے قرآن کو، کوئی اگر پڑھ رہا ہو اور دوسرا غور سے سنے تو کیا اس کو پڑھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں المستمع کالقاری، جو غور سے سننے والا ہے وہ قاری کی طرح ہی کا ہے. اور اس کی دلیل کہاں سے لی جاتی ہے کہ جب سورہ یونس میں آیا 89 میں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. تو دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، تو ہارون علیہ السلام نے تو اس پر صرف آمین کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، تو لہٰذا دعا مانگنے والے کے ساتھ آمین کہنے والا اسی طرح دعا میں شامل ہے. تو اسی طرح کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو غور سے سننے والا بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ جو لفظ ہے صدا اور جس کے معنی حملہ کے کیے گئے ہیں، یعنی محمل، بیکار، فضول، یہ ہے سورۃ القیامہ آیا 36. ایحسب الانسان ان یترک صدا ای حملہ، یعنی
اس کو کوئی بات کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے، اس کو کسی بات سے منع نہیں کیا جائے گا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ تو یہ دراصل استفہام انکاری ہے، یعنی کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غلط سمجھ رکھا ہے، بہت غلط سمجھ آئی ہے اس کو۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ فرد کی آزادی اور وہ ہے نا لبرلزم، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی ہے کروں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں آپ کو صدیوں پہلے دے دیا ہوا ہے۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا آزاد کھلا شتر بے مہار کی طرح؟ ایسا نہیں ہے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا منی کا؟ اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس کو انسان کس نے بنایا؟ انسان کی شکل کس نے دی اس کو؟ کس نے ماں کے پیٹ میں طبقاً ان طبق اس کو ڈیولپ کیا؟ اور پھر اس کو ثم خلقناہ خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ اللہ، اس اللہ کو آپ اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ نہیں نکلتا۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کر لیں، حقیقت چینج نہیں ہوتی۔ چاہے ساری دنیا یہی نعرہ لگانے لگ جائے کہ میرا دل جہاں چاہے گا میں کروں گا، جو میں چاہوں گی کروں گی، جیسے میں چاہوں گی خواہش پوری کروں گی، میں چاہوں تو پانی پیوں، میں چاہوں تو کوک پیوں، میں چاہوں تو شربت پیوں، اور میں چاہوں تو میں کچھ حرام پیوں۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوامر و نواہی رکھے ہیں، اس کو حکم دیا جائے گا، اس کو حکم ماننے پر جزا بھی دی جائے گی، اور اس کو منع بھی کیا جائے گا، اور اگر وہ مخالفت کرتا ہے مناہیات کی تو اس سے انتقام بھی لیا جائے گا، اس کی نگرانی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی طرح سے آگے جو لفظ آیا ہے لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، یعنی انسان اپنے آگے گناہ بھیجتا جا رہا ہے اور کہتا ہے عنقریب میں توبہ کر لوں گا، عنقریب میں عمل کر لوں گا۔ تو یہ سورۃ القیامہ کی بالکل ابتدائی جو آیات ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اور پھر اینڈ میں کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، جس کی تم بات کرتے ہو وہ کب آئے گا؟ اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کے کسی بھی انجام سے۔ بابن ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن موسیٰ بن ابی عائشة انہ سأل سعید بن جبیر عن قوله تعالی لا تحرک به لسانک۔ موسیٰ بن ابو عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تحرک به لسانک لتعجل به کے بارے میں پوچھا۔ قال وقال ابن عباس، تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا تھا کان یحرک شفتیہ اذا انزل علیہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یخشا ان یتفلت منہ، اور آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں کچھ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ان علینا جمعہ ان نجمعہ فی صدرک، کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا، اور ہم اس کو جمع کریں گے، خود محفوظ کریں گے خود آپ کے دل میں۔ وقرأناہ ان تقرأہ فاذا قرأناہ یقول انزل علیہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ ان نبینہ علی لسانک، اور پھر آپ کو پڑھا بھی دیں گے، لہٰذا جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں، پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے، یعنی ہم اسے آپ کی زبان پر جاری کریں گے۔ اس روایت میں اب مزید وضاحت ہے کہ ابن عباس اپنے شاگرد سعید بن جبیر سے فرماتے تھے کہ میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلایا کرتے تھے۔ پھر سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد موسیٰ بن ابو عائشہ سے فرمایا میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو ہونٹ ہلاتے دیکھا تھا۔ تو اس طرح نسل در نسل جو ہر طبقے میں ایکشن بھی سیم آ رہا ہو
کہ راوی نے وہ ایکشن بھی کر کے دکھایا اور آگے سے سننے والے نے بھی کیا اور اس سے آگے بھی کیا، تو اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں یہ حدیث مسلسل کہلاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محدثین نے کس طرح کھوج لگائی ہے اور محنت کی ہے اور کوشش کی ہے حدیث کی تخریج میں اور حدیث کو چیک کرنے میں اور حدیث کو کیٹیگرائز کرنے میں۔ یہاں پر ایک اور چیز کہ قرات جو ہے وہ تب قرات بنتی ہے جب آپ اپنے ہونٹ ہلاتے ہیں۔ یہ جو دل میں پڑھنا ہے نا، بعض لوگ نماز بھی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر کوئی ہم میں سے کر رہا ہے تو وہ آج ہی اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ اس طرح پھر نماز ہوتی نہیں ہے۔ الفاظ آپ کو ادا کرنے ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ جو انسان پڑھ رہا ہے اس کی آواز اس کو خود کو آئے تو وہ ادائیگی ہوگی، یا اگر آواز خود تک نہیں بھی پہنچتی، اپنے کانوں تک نہیں بھی پہنچتی اور محض ہونٹ ہلانے سے بھی کام چل جاتا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال لیکن ہونٹ ہلا کر باقاعدہ پڑھنے میں، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، نماز کے باہر پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہونٹ ہلانا شرط ہے۔ بابٌ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کریں کا بیان۔ قال ابن عباس قرأناہ بیناہ فاتبع اعمل بہ، ابن عباس نے فرمایا قرأناہ کے معنی ہے ہم نے اسے بیان کیا، فاتبع کے معنی ہے آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله۔ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے لا تحرک به لسانک کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان اور ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ اس سے آپ کو بڑی دشواری پیش آتی اور یہ دشواری آپ سے پہچانی جاتی تھی، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جو لا اقسم بیوم القیامہ میں ہے کہ آپ جلدی کرتے ہوئے زبان کو نہ ہلایا کریں، اس کا آپ کے سینے میں جما دینا اور اسے پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا مطلب ہے کہ جب ہم قرآن کو اتار رہے ہوں تو آپ غور سے سنا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرا دیں گے۔ اس کے بعد آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو آپ سر جھکا کر بیٹھ جاتے، جب وہ چلے جاتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق آپ اس کی قرات کرتے۔ اولا لک فاولا توعدو، اس صورت کے آخر میں اولا لک فاولا، اس سے دھمکی اور ڈرانا مقصود ہے، یعنی تیرے لیے تباہی ہو پھر تیرے لیے بربادی ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے صرف الفاظ ہی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ اس کے بیان کی، اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اور قرآن ایکسپلین ہوتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن کا بیان جو ہے وہ مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ مثلاً نمبر 1 اس کے مشکل مقامات کی تشریح، نمبر 2 حلال اور حرام کی وضاحت، نمبر 3 کوئی چیز مجمل ہے یعنی بریف ہے قرآن میں تو اس کی تفصیل، پھر اسی طرح سے کوئی ایک عام حکم ہے تو اس کی تخصیص، اور اسی طرح کوئی اگر مبہم بات ہے تو اس کی وضاحت۔ یہ سب کام بیان میں شامل ہیں، اور یہ بیان جو ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث بھی وحی الہی پر ہی مبنی ہے۔
سورۃ هل اتی علی الانسان، تفسیر سورہ الدہر، اور اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ یقال معناہ اتی علی الانسان وهل تکون جحدا وتکون خبرا وهذا من الخبر، یقول کان شیئا فلم یکن مذکورا وذلك من حین خلقه من طین الی ان ينفخ فیہ الروح امشاج الاخلاط ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقہ، ویقال اذا خلط مشیج کقولک خلیط وممشوج مثل مخلوط۔ حل اتی علی الانسان کے معنی ہے کہ انسان پر یہ وقت آ چکا ہے۔ حل کا لفظ کبھی تو انکار کے لیے آتا ہے اور کبھی خبر کے معنی دیتا ہے، اور یہاں خبر کے معنی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کبھی کوئی چیز تھا لیکن قابل تذکرہ نہیں تھا، اور یہ مٹی سے اس کی پیدائش کے بعد اس میں روح پھونکے جانے کی مدت ہے۔ امشاج کے معنی ہے اخلاط، یعنی ملا ہوا۔ مرد کا پانی اور عورت کا پانی مخلوط ہوا، پھر اس سے خون اور علقہ بنا۔ جب کوئی چیز دوسری چیز سے ملا دی جائے تو اسے مشیج کہا جاتا ہے۔ مشیج فعیل کا وزن مفعول کے معنی دیتا ہے، جیسا کہ خلیط بمعنی مخلوط ہے۔ سلاسل و اغلالا ولم یجری بعضهم، سلاسل و اغلالا یعنی بعض حضرات نے سلاسلہ کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے اور کچھ اہل علم اسے ناجائز کہتے ہیں۔ مستطیرہ ممتدن البلاء، مستطیرہ کے معنی ہے اس کی برائی پھیلی ہوئی اور عام ہے۔ والقمطریر الشدید یقال یوم قمطریر و یوم قماطر، قمطریر کے معنی ہے سخت، کہا جاتا ہے یوم قمطریر اور یوم قماطر، سخت مصیبت کا دن۔ والعبوس والقمطریر والقماطر والعصیب اشد ما یکون من الایام فی البلاء، عبوس، قمطریر، قماطر اور عصیب مصیبت کے تلخ ترین ایام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ وقال الحسن النضرۃ فی الوجہ والسرور فی القلب، حسن البصری نے کہا النضرہ سے مراد وہ تازگی ہے جو چہرے پر ہوتی ہے، اور سرور سے مراد وہ فرحت ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ وقال ابن عباس الارائک السرر، ابن عباس نے فرمایا الارائک سے مراد تخت ہیں۔ وقال مقاتل السرر الحجال من الدر والیاقوت، مقاتل نے کہا سرر سے مراد ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت ہیں۔ وقال البراء وذللت قطوفها یقطفون کیف شاء، براء بن عازب رضی اللہ عنہما نے کہا وذللت قطوفها سے مراد یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہیں گے پھلوں کو توڑیں گے۔ وقال مجاہد سلسبیلا حدید الجریتی، وقال معمر اسرہم شدت الخلق وکل شیء شددتہ من قطب فہو مأسور، مجاہد نے فرمایا سلسبیلا کے معنی ہے وہ چشمہ جس کا پانی رواں دواں ہو۔ معمر نے کہا اسرہم کے معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کی خلقت خوب مضبوط کی ہے، اور ہر وہ چیز جس کو تو مضبوط باندھے جیسے کہ جاوا وغیرہ اسے مأسور کہا جاتا ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس سورہ میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث پیش نہیں کی، چند الفاظ کے لغوی معنی پر ہی اکتفا کیا ہے۔ بہرحال اس کی تفسیر میں وہ حدیث بیان کی جا سکتی ہے جو صحیح بخاری ہی میں کتاب الجمعہ میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی جو فجر کی فرض نماز ہے اس کی دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ پڑھتے تھے۔ سورۃ المرسلات، سورۃ والمرسلات جمالۃ حبال، وقال مجاہد ارکعوا صلوا لا یرکعون لا یصلون، جمالتن بمانی حبال ہے، یعنی ایسی موٹی رسیاں جن سے بڑی بڑی کشتیوں کو باندھا جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں ارکعو کے معنی ہے نماز پڑھو، لا یرکعون کے معنی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وسئل ابن عباس، ابن عباس سے سوال کیا گیا لا ینطقون، کہ لا ینطقون کہ وہ گفتگو نہیں کریں گے، اور ایک اور مقام پر ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، اور ایک اور مقام پر ہے الیوم نختم علی افواہہم،
کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، تو ان کا کیا مفہوم ہے؟ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ فقال انہ ذو البان مرتن ینطقون و مرتن یختم علیہم، تو انہوں نے کہا قیامت کے دن کافروں کے مختلف حالات ہوں گے، کبھی تو وہ بولیں گے اور کبھی ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ اپنے آخری ایام میں آپ سورہ والمرسلات کی کثرت سے قرأت کیا کرتے تھے، اور ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مغرب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ والمرسلات پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اور والمرسلات اور واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، اور مرسلات سے مراد ملائکہ لی گئی ہے جو بھیجے جاتے ہیں۔ پھر جمالاتن کو دو طرح پڑھا گیا ہے، جمالاتن سے مراد ہوگا بڑے بڑے اونٹ، اور دوسری قرأت ہے جمالاتن، اور جمالاتن یعنی موٹی موٹی رسیاں، ایسی رسیاں کہ جو ایک انسان کی کمر کے جتنی موٹی ہوں، جن سے کشتیوں کو باندھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ انگارے اور اس طرح سے وہ آگ ہوگی کہ وہ اوپر کو اچھلے گی جیسے، اور دور سے ایسے لگے گا کہ جیسے وہ ایسے اونٹ ہیں بدکتے ہوئے، اور پھر وہ پھٹے گی، اور پھر اس کے مختلف ایسے ٹکڑے ٹکڑے جیسے آسمان میں بڑی بڑی رسیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اس طرح کے کسی بھی انجام سے۔ قال حدثنا محمود قال حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانزلت علیہ والمرسلات۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی۔ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، اور ہم لوگ اس کی طرف ایسے یعنی آپ کے منہ سے سیکھ رہے تھے، ہم آپ کے منہ سے اس کو لے رہے تھے، اس سورہ کو، یعنی ایگرنیس صحابہ کی کہ ابھی فریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اسی وقت ہم بھی لے رہے تھے اس کو ڈائریکٹ آپ کے منہ سے۔ فخرجت حیتن، تو ایک سانپ نکل آیا، فابتدرناہا، تو ہم جلدی سے اس کی طرف دوڑے، فسبقتنا، تو وہ ہم سے آگے نکل گیا یعنی وہ بھاگ گیا، فدخلت جحرہا، تو وہ اپنی بل میں داخل ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، وہ تمہارے شر سے بچ گیا یعنی مرنے سے بچ گیا، اور تم اس کے شر سے بچ گئے یعنی ڈسے جانے سے بچ گئے۔ اور یہ بہت ہی ایک پازیٹیو ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مرا تو کسی کو کوئی متہم نہیں کیا کہ تم لوگ سلو رہے، یا تم لوگ نے کیا کیا، تم لوگ کے پاس سے گزر گیا، تم اتنے زیادہ تھے، تم ایک سانپ نہیں پکڑ سکے، ٹھیک ہے، اینڈ فار دیٹ میٹر ایک چوہا، ایک چھپکلی، تو ہم تو اسی افسوس میں رہ جاتے ہیں کہ یہ جانور بھاگ کیوں گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، بس بات ختم۔ قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال اخبرنا يحيى بن آدم عن اسرائيل عن منصور بهذا وعن اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله وتابعه اسود بن عامر عن اسرائيل وقال حفص وابو معاوية وسليمان بن قرم عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وقال يحيى بن حماد اخبرنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله وقال ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عبد الله بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، اس اسنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غار میں تھے، اذ نزلت علیہ والمرسلات، جب آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی، فتلقیناها من فیہ، تو ہم لینے لگے اس کو آپ کے منہ مبارک سے، وَإِن نَفَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، اور ابھی آپ کا منہ جو ہے اس میں تازگی تھی اس سورہ کی، تو قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا منہ جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو قرأت عشرہ ہیں ان میں امام قالون ایک امام ہیں جن کی قرأت پڑھی جاتی ہے، اور قالون جو ہیں یہ نابینا تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے استاد نے ان کا نام قالون، ان کو لقب دیا تھا قالون کا، کیونکہ جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔
سبحان اللہ. اذ خرجت حیتن، جب نکل آیا ایک سانپ. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں کسی دن، اتنے دل کی لگن کے ساتھ ہم پڑھیں کہ ہمارے بھی منہ سے خوشبو آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم اقتلوہا، تمہارے ذمہ ہے، پیچھے پڑو اس کے اور اس کو مارو، قتل کر ڈالو اس کو. قال فابتدرناہا فسبقتنا، ہم اس کے پیچھے بھاگے لیکن وہ نکل گیا ہمارے ہاتھ سے. قال، تو وہ کہتے ہیں فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، وہ تمہارے شر سے بچا لیا گیا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سانپ کی رات ہرا پہاڑی پر سورہ مرسلات نازل ہوئی تھی. تو لوگوں نے پوچھا سانپ کی رات سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس رات ایک سانپ نکل آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو، لیکن وہ ایک بل میں گھس گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نظر انداز کر دو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑی پر تھے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس واقعے میں منا کی صراحت ہے کہ آپ منا میں تھے تو وہ زیادہ صحیح رائے ہے. اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر منا کیونکہ حرم ہے تو حرم کے اندر جن جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے تو ظاہر ہے کہ سانپ بھی انہی میں سے ہے. بہرحال سانپوں کے بارے میں بہت سی کچھ اور بھی آراء بھی ہیں کہ جو گھروں کے اندر ایک دم نکل آتے ہیں تو بعض اوقات وہ جنات ہوتے ہیں، تو ان کو اس طرح سے فوری طور پر نہیں مارنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر تم مسلمان جن ہو تو تم چلے جاؤ، تو پھر وہ چلے بھی جاتے ہیں. واللہ عالم. بہرحال امام بخاری ان احادیث سے اس صورت کا جو نزول کا جگہ ہے، محل نزول، وہ بتانا چاہتے ہیں. باب قولہ انہا ترمی بشرر کالقصر، بلا شبہ وہ جہنم بڑے بڑے محلات جیسے شرارے پھینکے گی. قصر کو بھی دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک تو جس طرح ہم پڑھتے ہیں کالقصر یعنی محلات، اور دوسرے کالقصر صاد کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کا معنی ہے بڑے بڑے شہتیر. اور امام بخاری کا رجحان دوسرے معنی کی طرف ہے، شہتیر کے معنی کی طرف. لیکن دراصل جو ایکسپلینیشن ہے وہ ایک ہی بنتی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے محل، وہ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے شہتیر، وہ شعلے جو ہیں آگ کے. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يقول انها ترمی بشرر كالقصر. عبد الرحمن بن عابس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس کو آیت انہا ترمی بشرر کالقصر کی تفسیر کرتے ہوئے سنا. قال، انہوں نے کہا کننا نرفع الخشب بقصر 3 اذرع، ہم 3 ہاتھ یا اس سے بھی کم مقدار کی لکڑیاں اٹھا لیتے تھے، او اقل یا اس سے تھوڑی کم، فنرفعہ للشتاء، اور ہم ان کو اٹھا کے رکھ لیتے تھے سردیوں کے لیے، فنسمیہ القصر، اور ان کو ہم ایسی لکڑیوں کو ہم قصر کہا کرتے تھے. تو مراد یہی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی جس طرح بڑے بڑے شہتیر ہوتے ہیں. اور امام بخاری نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے، لیکن عام معنی یہی کیے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم بڑے بڑے محلات کی طرح چنگاریاں پھینکے گی. باب قولہ کأنہ جمالۃ صفر، وہ چنگاریاں گویا کہ زرد اونٹ ہیں. صفر اصفر کی جمع ہے اور اس کے معنی زرد اونٹ ہیں، لیکن عربی میں سیاہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس معنی کی بنا پر مطلب یہ بنے گا کہ جہنم کی ایک ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جیسے محل ہوتے ہیں، پھر ہر چنگاری جب نیچے کو پھٹے گی تو اس کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری نے ایک اور معنی کو ترجیح دی ہے جس کی تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے. قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنا سفیان قال حدثنی عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما ترمی بشرر کالقصر قال كنا نعمد الى الخشبة 3 اذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال.
عبد الرحمن بن عابس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آیت ترمی بشرر کالقصر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا ہم 3 ہاتھ یا اس سے بھی زیادہ لمبی لکڑیاں سردی کے موسم کے لیے اٹھا کر رکھ لیتے تھے، اور ہم ایسی لکڑیوں کو قصر کہتے تھے۔ کأنہ جمالۃ صفر سے مراد کشتی کی وہ رسیاں ہیں جنہیں جوڑ جوڑ کر رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آدمی کی کمر کے برابر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات پہلے ہو چکی کہ آیت کریمہ جو ہے اس میں جمالتن اور جمالتن دو طرح سے پڑھا گیا ہے، اور دونوں کے کیا مختلف معنی ہیں، اور امام بخاری ترجیح دیتے ہیں رسیوں والے معنی کو۔ واللہ عالم۔ باب ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ایسا ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے، یعنی کفار۔ اور آیت سے آگے آتا ہے اور نہ انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، یعنی جب مجرموں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی جائے گی اور ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے کر انہیں جھوٹا قرار دے چکے ہوں گے، پھر انہیں مزید کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی وہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراہیم عن الاسود عن عبد الله قال بینما نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غار اذ نزلت علیہ والمرسلات فإنه لیتلوها وإنی لأتلقاها من فیہ وإن فاہ لرطب بها اذ وثبت علینا حیۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرها قال عمر حفظته من ابی فی غار بمنی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غار میں تھے، اس دوران آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی، آپ اس کو تلاوت کرتے جاتے تھے اور میں آپ کے منہ سے اس کو سنتا اور اسے یاد کرتا جاتا تھا۔ ابھی آپ کا دہن مبارک اس کی تلاوت سے شاداب ہی تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے قتل کرنے کا حکم دیا، ہم اس کی طرف جھپٹے لیکن وہ نکل بھاگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شر سے بچ گیا۔ راوی حدیث عمر بن حفص نے کہا میں نے اپنے باپ سے یہ حدیث ان الفاظ میں یاد کی تھی کہ وہ غار یعنی منا میں تھا، اور آیت میں ذکر کردہ صورتحال اہل جہنم کی آخری حالت ہے جو جہنم میں داخل ہوتے وقت ان پر طاری ہوگی۔ اس سے پہلے میدان حشر میں تو بہت کچھ کہیں گے، بڑی معذرتیں پیش کریں گے، مکر جائیں گے، لیکن جب پورے انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں بولنے لگ جائیں گے اور سزا سنا دی جائے گی تو وہ دم بخود رہ جائیں گے اور کچھ بول نہ سکیں گے، معذرت کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہ جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اسے بولنے نہیں دیا، میں نے اس کی بولتی بند کر دی، یعنی ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے اس طرح کے کسی بھی انجام سے۔ بہرحال یہ جو باب ہے ھذا یوم لا ینطقون اور اس کے نیچے جو حدیث ہے ان کا ویسے آپس میں کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شاہد حدیث نہیں ہے، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس باب کے ساتھ میچ کرتی ہو۔ بہرحال امام بخاری یہاں پر جو حدیث لائے ہیں وہ وہی ہے کہ جو سورہ والمرسلات کے نزول کے بارے میں ایک حدیث ان کو ملی ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔